ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا, وہ پٹھان تھے, ہمارے حضرت سے بیعت ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں, بعد میں مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بولو بھائی, غلط ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا خوف تھا نا, تو ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہوں, بلا وجہ کیا مارنا تو بہت سخت حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے, بہت ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ, بولو بھائی, نہیں اٹھا. یہ نبی کے اخلاق تھے. ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہے جانوروں کی طرح کوٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. جب بات کریں گے, یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے, فرماتے ہیں, مجھے بتایا میرے والد صاحب کو کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب گھر والے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میرا گھر میں اتنا روب ہے. تو فرمایا کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. ہم نبی کو اگر فالو کرنا ہے, نبی کی اتباع کرنی ہے, تو صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا نا ایک طالب علم کا قصہ کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے کانپنا شروع ہوتے ہیں, میں نے کہا وہ کوئی چنگیز خان کی اولاد ہوگا, پھر وہ اس کا اصلاحی تعلق کس سے ہوگا؟ چنگیز خان سے. چنگیز خان بھی جب بغداد آیا تھا نا تو سب کیا ہو گئے تھے؟ کانپنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادوں میں ہیں, ہم چنگیز خان اور فرعون کی اولادوں میں نہیں ہیں. تو گھر والوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے ہیں. ہمارے ہاں جو طاقتور مرد ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پی جاتا ہے. وہ شریعت صرف عورت کے بارے میں جانتا ہے, اپنے بارے میں شریعت نہیں جانتا. کہ میں جو اتنا غصہ کر رہا ہوں بیوی کے اوپر, بلا وجہ بات بات پہ سختی کر رہا ہوں, کھانا تھوڑا دیر سے پک گیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا, ڈانٹنا شروع کر دیا, تانے دینا شروع کر دیے, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. ایک میں واقعہ سناتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, ایک صحابی نے اپنی ایک باندی تھی, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مجاہد صحابی تھے. عبداللہ ابن رواحہ بڑے مجاہد صحابی تھے. ان کی ایک باندی تھی, وہ باندی بکریاں چرایا کرتی تھی, ریوڑ لے کے جایا کرتی تھی. تو ایک بڑی اچھی خوبصورت بکری تھی, بڑی نسلی بکری تھی. عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی باندی سے کہا, آپ لوگ کی توجہ ہے نا, مجھے اصل میں ذرا چیخ کے بولنا پڑ رہا ہے تو, کیونکہ وہ اسپیکروں کا سیٹ اپ تھوڑا سا اخپل طریقے والا ہے آپ لوگوں کا, تو اتنا چیخ کے جو ہے نا آدمی پھر سنائی تو صحیح دے رہا ہے, لیکن وہ اس لیے دے رہا ہے نا کہ میں بہت چیخ رہا ہوں. بیان ہو رہا ہے چیخنے کے خلاف اور چیخنا مجھے خود پڑ رہا ہے. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں ان کی تقریر سننے گیا, وہ بہت چیخ کے بول رہے تھے, حضرت علی نے فرمایا. وہ اتنی زور زور سے بول رہے تھے, میرے کان میں تکلیف شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا؟ ہے بھائی, بھائی جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو امام صاحب آپ بھی آرام سے ہی فرما دیں. تو آرام سے ہی بات کرنی چاہیے نا, چیخنا چلانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن لاؤڈ اسپیکر ہی وہ آپ لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو سسٹم کا, تو اس لیے مجھے چیخنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ بھائی دیکھو, ہمیں اپنے اخلاق بھی عورتوں کے ساتھ, جو گھروں میں خواتین ہیں نا, اس میں چنگیز خان بننے کی اجازت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ناراض نہ ہو, کراچی اور پنجاب میں مردوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیویاں ظلم کرتی ہیں, اور بلوچستان اور کوئٹہ اور کے پی کے سے خواتین کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, رپورٹ غلط ہو, لیکن کچھ تو حقیقت ہوگی نا اس میں, کیونکہ یہاں مردوں کی حکومت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن مرد کے جہاں روب ہوگا تو مرد اس روب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا, ناجائز فائدہ اٹھانا شروع. تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مسلمان عورت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے مرد کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی. فرمائیے اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہر خامی کو برداشت کر لو کہ یہ تمہاری ہے. جن لوگوں نے باہر ملکوں میں سفر کیا ہے نا, وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں عورت میں ہر خوبی ہے, مگر اس کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف میری ہے یا میرے علاوہ اس کی کسی اور کی طرف بھی
رغبت ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. تو مسلمان عورت میں اب تک الحمدللہ خیر غالب ہے, وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. شوہر کو فالج ہو جائے علاج کرے گی اس کا, بھاگے گی نہیں وہاں سے. باقی آپ ذرا جائیں نا دنیا میں سفر کریں تو میاں جب تک کما رہا ہے, صحت اچھی ہے تو میاں ہے, ذرا سا مسئلہ خراب ہوا عدالت سے طلاق لی اور کسی اور سے شادی کر لی. ہمارے ہاں خاندانوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے, جب تک کوئی بہت سخت مشکل نہ ہو طلاق کی طرف نہیں جاتے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. تو کے پی کے سے اور بلوچستان سے جو شکایتیں آتی ہیں اس میں مردوں کی سختی کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد عورتوں پہ بولو بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں, تانے دیتے ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ناراض نہ ہوں. آپ لوگ کے علاوہ جتنے مرد ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیویوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹتے بھی ہیں. اور معذرت کے ساتھ اس میں دیندار اور بے دین سب برابر ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری غیرت, ہم نے بیوی کو جو ہے نا ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, جب چاہے تھپڑ مار دیں کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ غیرت نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے. سب سے زیادہ روب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں, اور سب سے بڑا حق کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پوری زندگی آپ نے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کہیں گے کہ بھئی ان کی بیویاں اتنی فرما بردار تھیں, جو کہو کر دیتی ہوں گی. ایسا نہیں تھا, فرما بردار تو تھیں, لیکن میاں بیوی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا اور امتی کا رشتہ الگ ہے اور شوہر بیوی کا رشتہ الگ ہے. اور اللہ نے آپ کے گھر میں یہ واقعات اس لیے ہونے دیے تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھائی اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے. تو کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ 1 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے. فرمایا میں نہیں آؤں گا قریب کسی کے. اور جب 29 تاریخ ہوئی ہے نا تو گھر چلے گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی 30 دن پورے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا تھا. ٹھیک ہے, مہینہ کس کا تھا؟ ناراضی کو ختم کر دیا پھر. لیکن ایسا نہیں کیا کہ ناراض ہوئے تو گھر میں چیزیں توڑنی پھوڑنی شروع کر دی ہوں اور اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو, جو آج ہمارا حساب کتاب ہے. ہاں کوئی بہت ہی ٹیڑھی پسلی کی عورت ہے, بالکل ہی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی, تو شریعت نے پھر مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے. لیکن ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے. خاص طور پر ان علاقوں میں تو فرما برداری کا عنصر زیادہ ہے.